ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس نے جو مبینہ طور پہ 3 افراد کی گرفتاری شو کی ہے اور کاغذی کارروائی اس میں کر کے شاید ایک کیس اگر بن بھی رہا تھا تو اس پہ شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے. اور جو 5 سپتمبر 2010 کو ایف آئی آر کاٹی اس میں اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ شعیب مغل اغوا نہ ہوا بلکہ حقیقت میں مذکورہ کا تعلق دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان سے ہے جس نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مل کر فیصل شہزاد کو بارودی مواد کی تیاری، اسلحہ ایمونیشن کی ٹریننگ، امریکہ کی سفری دستاویزات کی تیاری میں معاونت کی اور ان کارروائیوں میں مختلف اوقات میں رقم تقریباً $13,500 امریکی ڈالر کی مالی امداد بلیو ایریا کے منی چینجر ڈبل اے ایکسچینج کے ذریعے فیصل شہزاد کو امریکہ بھجوائی، جس نے 1 مئی 2010 کو نیو یارک کے ٹائم سکوئر میں کار بم دھماکہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. محمد شعیب نے فیصل شہزاد کو امریکہ جانے سے قبل 1 ہفتہ تک اپنے گھر میں ٹھہرایا. 3 فدائین جن میں ایک قاری حسین کا بھائی حسن، ایک فقیر محمد اور ایک نامعلوم تھے کو بھی اپنے گھر میں ٹھہرایا جنہوں نے مظفر آباد میں خوشکش دھماکہ کیا. اسی میل اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ فیصل شہزاد سے ان کا ای میل سے بھی رابطہ تھا اور تحریک طالبان کے ٹریننگ سینٹروں سے ٹریننگ یافتہ اور حکیم اللہ محسود سے بھی ان کے رابطے ملتے ہیں. یہ جو ایف آئی آر میں انہوں نے باتیں کی ہیں کہ 1 ہفتہ پہلے 3 اشخاص کو گھر پہ ٹھہرایا شعیب مغل صاحب نے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگوں کا فیملی سیٹ اپ بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بالکل ان نون شخص جو ہے وہ آپ کے گھر میں آ کے ٹھہرے. مینس ہم لوگ فیملی اورینٹڈ قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرا اس میں ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ سفری دستاویزات میں تیاری، آئی تھنک فیصل شہزاد تو آلریڈی امریکن نیشنل ہیں، تو ان کو تو اس قسم کی میرا خیال ہے کہ کسی پیپر ورک کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ اس میں یہ سب کچھ پروسیس ہو سکے. اور تیسرا یہ کہ $13,000 آئی تھنک از اے ویری مچ بگ اماؤنٹ. شعیب جو ہیں ہی از دا اونلی پرسن، اونلی ہیڈ آف ہز فیملی. میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور باقی جو ہیں مینس میرے جو شعیب کے چھوٹے بہن بھائی ہیں دے آر ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن پیریڈ. تو اٹس کوائٹ امپاسبل کہ آپ ایک اپنا گھر، اور ہم ٹھیک ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ تو خیر نہیں، لیکن ٹھیک ہے اٹس اوکے، اچھی ہم ایک گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی $13,000 آئی تھنک. اسی ایف آئی آر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حنبل اختر کو بھی سہالہ کے پاس اسی گاڑی سے انہوں نے اریسٹ کیا. جی بالکل، جبکہ 17 کو حنبل کو لے کر گئے ہیں اور ان کو تو 6 کو لے کر گئے ہیں اور حنبل کو ان کے 12 دن بعد لے کر گئے ہیں. اور پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے دنوں ایک جگہ تھے. اور پھر لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں کہ گاڑی میں جو ہے نقشے تھے ٹائم اسکوائر کے اور پارلیمنٹ کے، مونال کے. مونال تو ہم لوگ کی ویسی فیوریٹ جگہ تھی، ہمیں جب جانا ہوتا تھا ہم لوگ وہیں جاتے تھے، تو وہ اس کو تو نہیں اڑائیں حنبل گے کو یہ وہاں پتہ پر. چل چکا تھا کہ شعیب کو آلریڈی اریسٹ کر چکے ہاں ہیں؟ ان کا پتا تھا. اتنا بڑا کوئی مجرم ہوگا تو وہ تو پہلے ہی چھپے گا نا. جب وہ ہم بلکہ جاتے رہے ہیں ان کے گھر، ہمیں بڑا حیرانگی تھی کہ مطلب یہ کیا ہوا ہے شعیب بھائی کے ہاں چلے گئے. مطلب ہم بہت پریشان تھے ان کے لیے، اور یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے 12 دن بعد حنبل کو لے کر گئے ہیں، کہ بالکل ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا یہ چیز. بات ہے کہ اگر حنبل اس میں شامل ہوتے تو جو ہی وہ پکڑے گئے تھے وہ غائب ہو جاتے کہ اب میری باری آئے گی. انہیں تو غائب ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیوں گھر میں اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے؟ شرمیلا فاروقی صاحبہ، کیا ایک انویزیبل گورنمنٹ بھی اس ملک میں موجود ہے جو کہ اس طرح کی فیک ایف آئی آرز کی تیاری میں کردار ادا کر رہی ہے؟ Arshad, I wouldn't say invisible government, but as I said earlier کہ یہ جو مسنگ پرسنز ہوتے ہیں ان کو کون لوگ اٹھاتے ہیں، کس قسم کی تفتیش ہوتی ہے، پھر کیسے چھوڑ دیتے ہیں وہ، یا کیسے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے، واٹ گوز آن. اور انفارچونیٹلی اب ایک ڈیموکریٹک شمیلہ گورنمنٹ ہے، فاروقی صاحبہ، یہاں پارلیمنٹ پہ ایک موجود سوال ہے، اٹھتا اس ہے کے کہ ابھی ایک اوپر جمہوری حکومت ہے، میں لوگوں کی اسی پہ آ رہی ہوں. ایکسپیکٹیشنز ہیں. کیا وہ لوگ جو 9 سال تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے رہے، کیا وہ اسی طرح لوگوں کو اٹھاتے رہے اور میرا اسی طرح فیک ایف کتنے آئی آرز سال کرتے رہے؟ دیکھیں، بلوچستان سے اگر آپ لسٹ لے لیں تو وہ تو ہزاروں کی لسٹ دیتے ہیں، لیکن شاید کوئی 101 کے کچھ نام ہیں. اسی طریقے سے سندھ میں کچھ اس قسم کے ایشو سامنے آئے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اور دیگر جگہوں سے، پنجاب سے بھی ہیں. دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اب ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. دس ایشو شوڈ بی ٹیکن اپ ان دا پارلیمنٹ ویری ویری سیریسلی. اگر کوئی ملزم ہے، اس کے پاس شواہد ہیں، آپ کے پاس شواہد ہیں، اریسٹ کریں، بے شک کریں، قانون کے مطابق کریں، اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، اینٹی ٹیررس کورٹ میں چلائیں، نارمل کورٹ میں چلائیں، جہاں بھی بنتا ہے.
لیکن اٹھا لینا کسی کو اس کے گھر سے یا کہیں سے بھی اٹھا لینا اور پھر اس کی گرفتاری شو نہ کرنا, وہ فیملی شش و پنج میں پچھلے مڈ نائٹ کتنے لاکس مہینے اور سے رول آف لا کو فالو this نہ is کرنا unfortunate. شاید یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جائز نہیں ہوتا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا امپلیمنٹ کیسے ہو سکتا ہے ایک وقفے کے بعد.